غم، اس کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے مصلی پہ مسلمانوں کی امامت نہیں کروا پائیں گے۔ وہ ہمیشہ آپ کے غم میں مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور صحابہ سے کہا ابو بکر سے کہیں کہ امامت کروائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے رسول عمر سے کہیے کہ وہ امامت کروائیں، میرے ابا جی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ بیمار ہوں اور ابا جی کھڑے ہو کے امامت کروا سکیں، آپ زندہ ہوں، دنیا میں ہوں، بستر علالت پر ہوں، میرے والد کھڑے ہو کے امامت نہیں کروا پائیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میں تجھ سے کیا کہوں، اللہ راضی ہی نہیں ہوتے ہیں ابو بکر کے علاوہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کروائے، یا محمد امامت کروائیں گے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروائیں گے، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا في الجنة لاتخذت أبا بكرا خليلا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل میں غم رہا، زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت کا حاصل پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف اور توصیف، اور حدیث مبارکہ میں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج 23 تاریخ ہے جمادی الثانی کی اور 22 تاریخ جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین، جیسے اسلام کے قبول کرنے میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متصل ہیں، ایسے ہی اسلامی ریاست کی خلافت کو سنبھالنے میں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے حالات مالی طور پر، معاشرتی طور پر بہت سازگار رہے۔ مکہ مکرمہ میں بڑی عزت، بڑا وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بہت تکالیف آئیں، بہت اذیتیں، پریشانیاں اور ہر رنگ میں آزمائشیں آئیں، لیکن ہر آزمائش پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترے اور کامیاب اور کامران ہوئے۔ اسی نسبت سے یہ شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل میں غم رہا۔ مصائب تو بے شمار ہیں، تکالیف بہت زیادہ ہیں، ہر طرف سے خدشات ہیں، خطرات ہیں، گھر والے بھی ابتدا میں اس طرح سے معاون نہ ہو سکے۔ والد نے بہت بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، وہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو گھر میں بھی اس طرح کی پریشانیاں، کاروباری زندگی متاثر ہو گئی، عزت اور وقار جو معاشرے میں حاصل تھا وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دنیاوی عزت اور دنیاوی وقار میں بہت کمی آ گئی، تنگی آ گئی۔ اس کے باوجود چہرے پر اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے، اضمحلال نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تذبذب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ جو کچھ کھو گئے، جو کچھ نقصان اٹھایا، اس نقصان کا ملال نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ماجرا کیا ہے اصل میں؟ تو ماجرا یہی ہے کہ زندگی پرکیف پائی، زندگی بڑے سرور سے گزری ہے، بہت سکون اور چین ہے زندگی میں۔ اگرچہ دل میں غم رہا، دل میں غموم اور بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ان غموم اور پریشانیوں کے باوجود زندگی پرسکون ہے، چین والی ہے، سرور والی ہے، کیف ہے زندگی میں۔ یہ غم ہونے کے باوجود سکون کیسے آ گیا؟ دل میں غم ہے، دل میں دکھ ہے، دل میں پریشانی ہے، غموم کا اژدہام ہے، اس کے باوجود زندگی پرکیف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب اس کا دیا ہے اس کے غم کے فیض سے۔ جب سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ غم آتے گئے لیکن ان غموم کا اثر میری ذات پر نہیں ہوا۔ غم آنے سے بھی میں چین میں ہوں، دکھ پہنچنے سے بھی مجھے قرار اور سکون ہے، تنگیاں جھیلنے کے باوجود میں بے چین نہیں ہوتا۔ زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ غموم کی اہمیت ختم ہو گئی اللہ کی ذات کے سامنے، اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی نسبت سے یہ فیض ہے اسلام کا، یہ فیض ہے اللہ کے ساتھ محبت کا، یہ فیض ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑ لینے کا، کہ زندگی میں آنے والی بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی پریشانیاں نہیں رہتی۔ انسان ان دکھوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر لیتا ہے اگر تعلق مضبوط ہو اللہ کی ذات کے ساتھ اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اسی نسبت سے شاعر نے کہا زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ غم ہونے کے باوجود مجھے کوئی غم نہیں، جبکہ تیرا ساتھ اور تیرا تعلق اور تیری ذات کے ساتھ نسبت اور تیری ذات کے ساتھ محبت مجھے حاصل ہے۔ زندگی کا کوئی غم میرے لیے غم نہیں، زندگی کا کوئی دکھ میرے لیے دکھ نہیں، سارے ہی سکھ ہیں، سارے ہی چین ہیں۔ روایات میں ہے، حدیث میں، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تشریف لائے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال احوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سوال کیا ہے جبریل نے کہ ابو بکر اس لباس میں کیوں ہیں، کہ لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ لباس کو جوڑنے کے لیے بھی کھجور کی شاخوں کا سہارا لیا گیا ہے، کھجور کے کانٹوں کے ساتھ اور کھجور کی شاخوں کے ساتھ لباس کو جوڑا گیا ہے، پیوند لگائے گئے ہیں۔ اتنی کسم پرسی، اتنی غربت، اتنا فقر، اتنی عاجزی، تو اس کیفیت میں ذرا آج بتائیں، اتنا بڑا کاروباری آدمی، اتنا عظیم المرتبت آدمی، مکہ مکرمہ میں جس کا کاروبار عروج پہ تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ پیوند لگا لباس پہنا ہوا ہے، اور پیوند بھی دھاگے کا نہیں ہے، پیوند بھی کھجور کی چھال اور کھجور کے تنے کا ہے۔ تو سوال کیا اللہ کے رسول ذرا ابو بکر سے پوچھئے، اللہ کا پیغام دیجئے، پوچھئے ذرا ابو بکر سے، بتائیں کہ آج بھی اللہ کے ساتھ یہ راضی ہیں؟ کہاں عمارت، کہاں مال، اسباب، کاروبار، عزت، وقار، شہرت، سارا کچھ موجود ہے، اور کہاں فقر کی ایسی کیفیت ہے کہ لباس بھی پوری طرح سے موجود نہیں، پھٹا پرانا۔ کیا یہ اللہ سے راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل امین کی نسبت سے آنے والا اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر آپ سے پوچھ رہے ہیں، اس کیفیت میں بھی آپ اللہ سے راضی ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا اللہ کی قسم میں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح سے راضی برضا ہوں، جس حال میں میرا پروردگار مجھے رکھے اسی حال میں میں خوش ہوں، پرسکون ہوں، زندگی پرکیف پائی، اگرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ غم ہے، تنگی ہے، ترشی ہے، افلاس ہے، فقر ہے، بھوک ہے، اس پریشانی میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق اتنا قیمتی ہے کہ یہ قیمتی تعلق بہت بڑا ہے، یہ تنگیاں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زندگی پرکیف ہے۔ گلی میں نکلے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر آپ اس وقت گلی میں؟ تو عمر نے جواب دیا اللہ کی قسم بھوک کی شدت نے بے چین کیا کہ میں گلی میں نکل آیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو جواب دیا اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی شدت سے بے چین ہو کے اپنے گھر سے باہر نکل آیا، بھوک اتنی زیادہ ہے۔ دونوں چل پڑے، راستے میں پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول آپ کیسے؟ تو جواب دیا بھوک کی شدت سے۔ تینوں عظیم المرتبت شخصیات، ایک اللہ کا پیغمبر ہے خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا افضل العباد بعد الانبیاء، انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین آدمی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھوک کی شدت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، سلام دعا ہوا، آواز ابو ایوب انصاری تک پہنچی، تشریف لے آئے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، سامان خورد و نوش پیش کیا گیا، بکرے کا گوشت ہے، کھجور ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا خدا کی قسم انہی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، انہی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کہاں ابو بکر کاروبار کی بہت زیادہ آسانی، کشادگی، وسعت، اور کہاں فقر کا یہ عالم کہ بھوک کی شدت سے گھر سے نکل آئے باہر، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات اسلام کا، تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، تو یہ پیغام اسلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں تک بھی پہنچا۔ دوستی اور تعلق تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے تھا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کے پوچھا کیا واقعتاً آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہونے لگی، اور کیا واقعی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کوئی سوال نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔
سب سے پہلا وجود مردوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اب آسانیاں تھیں، مشکلات کا آغاز ہو گیا، وسعتیں تھیں، کٹھنائیوں کا آغاز ہو گیا، آزادیاں تھیں، تنگیوں کا آغاز ہو گیا۔ کسی نے آ کے آواز دی، ابو بکر دیکھو تمہارے دوست کو، یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے شکنجے سے آزاد کروایا۔ ایک اور موقع ہے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اچانک کفار نے حملہ کیا اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کا آغاز ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود پڑے بیچ میں، اور چھڑوانے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے اور منع کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اتنا مارا کہ خوف ہونے لگا کہ شاید کہیں دم ہی نہ دے جائیں، وفات ہی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی پھینک دیا گیا۔ اٹھا کے لے جانے والے قبیلے کے لوگ، بنو تمیم کے لوگ، ابو بکر کے قبیلے کے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے آئے۔ علاج معالجہ شروع ہو گیا، اندازہ تھا کہ بچیں گے نہیں، تو بنو تمیم کے وہی لوگ آ گئے بیت اللہ میں اور نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم ولید بن عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے مارا۔ قبیلے کا انتقام ہے، ہمارے قبیلے کی ایک شخصیت ہے ابو بکر، ان پر تشدد ہوا، ان کو مارا گیا، ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، پورا انتقام لیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمار داری ہو رہی ہے، قبیلے کے لوگ اکٹھے ہیں، والدہ وہاں پر موجود ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے، مرہم پٹی ہو رہی ہے، اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، باتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی شدت سے چور ہیں، بے ہوش ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھلی تو پہلی بات جو پوچھی ہے اپنی ماں سے وہ یہی پوچھا ہے، کیف بال محمدہ، بتائیے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا صورتحال ہے، ان کا بتائیے، میری فکر چھوڑیے۔ تو قبیلے کے لوگ تو مسلمان ہوئے نہیں تھے، نتیجہ یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تیری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تجھے اس محمد کی جان کی پرواہ ہے، ہم نہیں تیرے ساتھ کوئی معاملہ کرتے، تیری تیمارداری ہم نہیں کرتے۔ قبیلے کے لوگ چلے گئے، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، پھر بیدار ہوئے، ماں سے یہی سوال پوچھا، بتاؤ محمد کی حالت کیسی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، نام ان کا فاطمہ ہے، ام جمیل بھی ان کو کہا جاتا ہے، ام جمیل بنت الخطاب، فاطمہ بنت الخطاب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ تو وہ آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا۔ اتنی ضد کی، اتنا اصرار کیا کہ ایک بازو سے ماں نے پکڑا ہوا ہے، دوسرے بازو سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے پکڑا ہوا ہے، اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحت مند ہیں اور تندرست ہیں اور ٹھیک ہیں، تب جا کے سکون آتا ہے، پھر جا کے کہتے ہیں اب مجھے گھر لے جاؤ، اب میرا علاج معالجہ کرواؤ۔ یہ محبت ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اب اسلام قبول کر لیا، محبت تو ہے ہی پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، لیکن اگلا معاملہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کندھوں پر ڈالی ہے، اسے بھی تو ادا کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی تو دینی ہے، لوگوں کے سامنے کلمہ اسلام بلند بھی تو کرنا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو کفار نے مشورہ کیا، دیکھو ایک آدمی تھا، نام ہے محمد، اسلام کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب اس کی جمعیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی مضبوط شخصیت ابو بکر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو دار الندوہ میں
مشورہ ہونے لگا کہ کوئی سمجھائے جا کے ابو بکر کو کہ ہم تو محمد کو لوٹانا چاہتے ہیں واپس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کدھر تر پہ ہیں، تو ہی نواں دین شروع کر دیتا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ ایک شخصیت ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی، ان سے کہا کہ جاؤ اور تم جا کے سمجھاؤ، تمہاری بات مان لے گا ابو بکر، تمہارے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ چلے گئے اور جا کے اپنی طرف سے سمجھانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک ہی کیتا کلمہ ادا پڑھ لیا، وہ تے کلایا، دیکھو ساڈا دین کنا پرانا ہے، ساڈے کنے معبود، او کلے رب دی طرف بلاوندا ہے، ساڈے کول تے ڈھیر سارے، تو کیڑے کام نو لگ گیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی طرف بلاتے ہو؟ تو اس نے کہا عزا کی طرف، لات کی طرف۔ پوچھا لات کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا ان کا باپ اللہ ہے؟ تو بتاؤ ماں کا نام کیا ہے؟ یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، باپ تو سمجھ میں آ گیا، ماں کا نام بتاؤ۔ تو طلحہ بن عبید اللہ اس سوال پر مبہوت کھڑے ہیں، جواب نہیں دے پاتے کہ ابو بکر کے اس سوال کا جواب کیا دیں کہ جنہیں ہم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ان بیٹیوں کی کوئی ماں بھی تو ہو، تو خاموش ہیں۔ اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا طلحہ تم جس دین کی طرف بلاتے ہو وہ جھوٹا دین ہے، جس دین کی طرف میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے ہیں وہی سچا دین ہے۔ عین وہ لمحہ تھا جب طلحہ بن عبید اللہ نے بھی اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آئے کس لیے تھے؟ کہ ابو بکر کو سمجھائیں کہ واپس آ جاؤ پرانے دین کی طرف، لیکن ابو بکر کے پاس آئے ہیں تو کیفیت مختلف ہو گئی ہے، خود مسلمان ہو گئے۔ اور یہ طلحہ بن عبید اللہ کاتب وحی ہیں بعد میں۔ طلحہ بن عبید اللہ کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے جن 10 صحابہ کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کے فیصلے کیے، ان میں سے ایک صحابی کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ تو طلحہ سے پوچھئے یہ نعمت کس کے توسط، کس کے طفیل سے ملی ہے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے وہ ابو بکر تھے۔ جب میں ان کو سمجھانے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے دام میں گرفتار کیا اور میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ایک اور شخص ہے بڑا معتبر، اس کا نام ہے ابن الدغنہ، اور حدیث کی معتبر کتابوں میں پوری تفصیل ہے اس واقعہ کی۔ اس میں ایک نکتہ بڑا عجیب ہے، اصل میں آپ کو وہ نکتہ بتانا چاہتا ہوں، مماثلت، مشابہت، تعلق پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رنگ ایسا پکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ خصوصیات بھی وہی آ گئی ہیں اور لوگ ان خصوصیات کا اقرار کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جب بہت زیادہ تنگی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ سامان ساتھ لیا اور حبشہ کی طرف مہاجر ہوئے۔ راستے میں ابن الدغنہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم، میری قوم، اس نے مجھے میرے ہی شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مجھے وہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو ابن الدغنہ کے الفاظ ہیں چند جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ مماثلت پر غور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لے گئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی اور وہ سارے احوال پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنائے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو خدیجہ نے کچھ الفاظ کہے تھے اور بارہا آپ کی خدمت میں وہ الفاظ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ خدیجہ کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں ناتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں اور ضعیفوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ غرباء کے لیے کماتے ہیں، یعنی آپ کی کمائی ان کے کام آتی ہے، غریب، یتامہ، ضرورت مند، محتاج، ان کے لیے آپ کماتے ہیں۔ وتقر الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق،
اور جو کوئی شخص حق بات کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5 خوبیاں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گنوائیں اور کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ بات سمجھیں؟ اب آئیں ابن الدغنہ سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میری قوم نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا اور میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، تو ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر، اے عبداللہ، ابو بکر کا نام ہے عبداللہ، تو عبداللہ آپ ایسے شخص تو نہیں ہیں جو اپنے شہر کو چھوڑ دیں، اور آپ ایسے شخص بھی نہیں ہیں جسے اس کے شہر سے نکال دیا جائے، آپ تو بڑے اونچے درجے کے حامل شخص ہیں۔ یہی 5 خوبیاں ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنوائیں، وہی خوبیاں جو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گنوائیں، وہی خوبیاں بعینہ من نوعاً، وہی خوبیاں ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنوائیں۔ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، اے ابو بکر آپ کی مثال تو اس شخص کی سی ہے لا یخرج ولا یخرج، نہ وہ نکلتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو غرباء کے لیے کماتے ہیں، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات کہنے والے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، فَأَنَا لَكَ جَارٌ أَرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، میں آپ کا ضامن بنتا ہوں، آپ لوٹئے، میں آپ کی ضمانت دوں گا مکہ والوں کے سامنے، میں آپ کا ضامن بنوں گا، آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے۔ تو ابن الدغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے واپس لے گئے مکہ مکرمہ، اور قریش کے سرداران سے بات کی، کیسے لوگ ہو بدبخت، اتنی اچھی، اتنی پروقار، اتنی عظیم المرتبت شخصیت کو تنگ کرتے ہو، شہر چھوڑنے پر مجبور کرتے ہو۔ میں ضامن ہوں ابو بکر کا، میں ضامن ہوں، میری ضمانت پر ابو بکر کو اس شہر میں رہنے دیا جائے، انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ معاملات کیا طے پائے؟ معاملہ یہ طے پایا کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ اور سرداران مکہ نے، کہ اگر ابو بکر گلیوں میں اور سڑکوں میں نعرے نہ لگائے، اللہ کی طرف نہ بلائے، اگر اس نے اسلام پر عمل کرنا ہے تو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر کرے، تو پھر آپ کی ضمانت ہم قبول کرتے ہیں۔ تو ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ابو بکر آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں کر لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے، تنگیاں ترشیاں ختم ہو گئیں، لوگوں نے چھیڑنا، مذاق کرنا، اذیتیں دینا ختم کر دیا، ضمانت جو آ گئی ابن الدغنہ کی طرف سے، اب کیسے چھیڑیں؟ معاہدہ وعدہ ہو گیا، لیکن گھر میں وہ چین اور قرار کہاں؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَابْتَنَا مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، باہر تو جانے نہیں دیتے، اللہ کی طرف بلانے نہیں دیتے، تو چلو گھر میں تو عبادت کرنی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی گھر میں مسجد بنا لی صحن کے اندر۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، اس مسجد میں کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھتے۔ تو میں کہتا ہوں بیت اللہ میں تو جو نماز کا آغاز ہوا ہے وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہوا ہے، لیکن جو سب سے پہلی مسجد تاریخ اسلامی میں بنی ہے ابتدائی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں بنائی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اپنے ہی گھر میں مسجد بنا لی۔ اور مسجد میں کیا کرتے؟ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، اس مسجد میں نماز پڑھتے، اور کیا کرتے؟ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، پھر کیا ہوتا؟ جب قرآن کی آواز لوگوں کی سماعتوں تک پہنچتی تو مشرکین مکہ کی عورتیں، بیبیاں، خواتین، وہ بھی صحن میں اکٹھی ہو جاتی، وَأَبْنَاؤُهُمْ، اور ان کے بیٹے، بچے، نوجوان، لڑکے، وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ مشرکین مکہ پھر پریشان کہ یہ باہر تے سانو ساہ نہیں سی لین دیندا، انہیں گھر چ بھی ساڈے نیانے، ساڈیاں بیبیاں، انہاں نو گرویدہ بنا لیا، اے سارے نو مسلمان کرے گا۔ تو پھر انہوں نے بلایا ابن الدغنہ کو۔ لیکن ایک کیفیت اور بھی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، الفاظ ہیں حدیث کے، وَهُمْ يَعْجَبُونَ، وہ تعجب سے دیکھتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کو. وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظریں کرتے. وَكَانَ ابو بکر رَجُلٌ بُكَّاءً، ابو بکر ایسے آدمی تھے رجلاً بُكَّاءً جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے. نماز پڑھتے تو روتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو روتے، اللہ کا ذکر کرتے تو روتے، اللہ کا خوف قیامت کا دن اس کا تصور ذہن میں آتا تو آنسو بہاتے. رجلاً بُكَّاءً، آہو بکا تو آپ نے سنا ہوگا نا، رونا. بکا تشدید کے ساتھ ہے، بہت زیادہ روتے. اور کیا کرتے؟ لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے، آنسو خود بخود جاری ہو جاتے تھے. ایک میں اور آپ بھی تو قرآن مجید کھولتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، جب نماز پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنی آنکھوں پر وہ قابو نہیں پا سکتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے خود بخود آنسوؤں کی ایک قطار تھی جو جاری ہو جاتی. اب مشرکین مکہ پریشان کہ اس کا کیا کریں. ابن الدغنہ کو دوبارہ بلایا اور کہا ابو بکر کو سمجھاؤ، انہیں تو اپنے گھر چ ڈیرا بنا لیا، ساڈے نیانے ساڈیاں عورتاں اوتھے جانیاں، یہ ساڈے ہور بچیاں نو بھی مسلمان کرے گا، تو سمجھاؤ. تو ابن الدغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ضمانت دی تھی، تم اپنی عبادت کرو، تم اب صحن میں کھڑے ہو جاتے ہو، لوگ دیکھتے ہیں، عورتیں آ جاتی ہیں تو ان کو پریشانی ہے، تو میں نے جو ضمانت دی ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے منحرف ہونا پڑے، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں، مجھے لوگ وعدہ خلاف نہ کہیں کہ جس کی ضمانت دی تھی وہ بھاگ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ چپ چپیتے اندر کمرے سے جو کچھ کرنا ہو کر لیا کر. تو اب معاملہ کیا تھا؟ تو اس نے دھمکی دی ابن الدغنہ نے کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں اپنی ضمانت واپس لے لاں گا، پھر تو جان تے تیرے دشمن جانن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آ پئی تیری ضمانت، چک تے گھر لے جا، میرے واسطے اللہ اور اللہ دے رسول دی ضمانت کافی ہے، مینوں تیریاں ضمانتاں دی لوڑ نہیں، میں تو اللہ کا نام لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تلاوت کروں گا، چاہے وہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ کریں. اگر تجھے مان اور زوم ہے اپنی دی ہوئی ضمانت کا تے اپنی ضمانت چک تے گھر چل، میں جانا تے او جانن، مینوں پرواہ نہیں. ایسے دلیر، ایسے جری، ایسا دین کے ساتھ تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دلیری کے متعلق ہم جو تاریخ میں اور صحابہ کے حالات میں اور مناقب میں ہم پڑھتے ہیں تو دو شخصیات بڑی دلیر ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک حیدر کرار فاتح خیبر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر حمزہ کا نام بھی آتا ہے، خالد ابن ولید کا نام بھی آتا ہے، عمر ابن العاص کا نام بھی آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا نام بھی آتا ہے. لیکن دو شخصیات جو اولین صحابہ تھے ان میں سے ایک علی ہیں اور دوسرے عمر ہیں. ہمارے ہاں معروف بھی یہی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر کون تھا؟ اشجاع، سب سے زیادہ شجاع اور دلیر کون تھا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کی تمام جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دلیر اور شجاع کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. جب میدان جنگ میں ہوتے سب سے زیادہ نازک اور پریشان کن اور پر خطر جگہ وہ ہوتی تھی جہاں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کیونکہ ارد گرد سے آنے والے تیر، تلوار، نیزے، حملے کا سب سے زیادہ خدشہ اور خطرہ وہیں ہوتا تھا جہاں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے تھے. تو ہم میں سے اگر تیار ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے. وہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں ابو بکر، بائیں ابو بکر، سامنے ابو بکر اور پیچھے ابو بکر ہوتے. جب صحابہ سارے میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقاتلہ کرتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافظت کے فرائض سر انجام دیتے تھے. یہ جس شخصیت کے بارے میں میرا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ دلیر اور شجاع اور عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم سب میں سب سے زیادہ دلیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے. میدان جنگ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر کیا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوتے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر کیا کیفیت ہے، کبھی آپ آگے آ جاتے ہیں اور کبھی آپ پیچھے ہوتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا میں پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ میں طاق میں رہتا ہوں، کہیں کوئی آپ کو تلاش کرنے والے لوگ پیچھے سے تو حملہ آور نہیں ہو رہے، اور جب میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہیں کوئی آگے گھات لگا کے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے موجود تو نہیں۔ مجھے ہمیشہ خدشہ اور خطرہ یہ رہتا ہے کہ کہیں کسی سمت سے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے پھر غار میں چلے گئے اور غار میں کئی سوراخ بند کیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، واقعہ بڑا طویل ہے۔ اس سوراخ کے بند کرتے کرتے جو لباس موجود تھا، جو چادر موجود تھی، جو کپڑا موجود تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایک سوراخ پھر بھی باقی رہا، وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ وہاں سے کوئی موذی تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام سے پرسکون نیند سو رہے ہیں، کیونکہ نیند وہیں پرسکون آتی ہے جہاں محافظ بڑا مضبوط ہو، جہاں حفاظت کا حصار مضبوط ہو تو چین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ میں ایسے ہاتھوں میں ہوں، یہ کٹ تو سکتے ہیں لیکن مجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ مضبوط محافظ ہے جو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگہبانی کر رہا ہے۔ تو جب ڈس لیا، تکلیف آہ تو نہیں کی، زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آنکھوں پر بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا، درد کی شدت سے آنکھ سے آنسو چھلکا ہے اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرا۔ یقیناً پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی ایک کیفیت آئی، آنکھ کھل گئی، ابوبکر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کے رسول موذی نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ لگایا، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اس واقعہ میں بے شمار باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن، زندگی کا ایک دن، وہ عمر اور عمر کے سارے خاندان کی تمام زندگیوں سے بہتر ہے۔ پوچھا کون سا دن اور کون سی رات؟ کہا کہ وہ رات جب پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے اور ان کے پاس سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہیں تھا، اور وہ لمحہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے ساتھ اپنا لعاب لگا رہے تھے، اس لمحے کا مقابلہ عمر اور عمر کے سارے خاندان کی پوری زندگی نہیں کر سکتی۔ عمر قربان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات پر۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا سبق اس واقعہ میں یہ ہے کہ جو موذی ہوگا، سانپ ہوگا، زہریلا ہوگا، جو دشمن اسلام ہوگا، دشمن نبی ہوگا، دشمن قرآن ہوگا، وہ سب سے پہلے حملہ کرے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اسلام کو ڈھانے کے لیے محمد پر حملے کی ضرورت نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مشکوک بنا دو، اسلام گر جائے گا۔ جیسے اس سانپ نے ابوبکر پر حملہ کیا ہے، اس پر حملہ ہوگا تو محمد پر کروں گا نا۔ ایسے ہی بعض لوگ ایسے معاشرے میں آ گئے جو حملہ تاریخ اسلامی میں کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے ہیں۔ اور تیسرا سبق یہ بھی ہے کہ جو کوئی شخص پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تعریف اور توصیف کرتا ہے، دشمنوں کے حملوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی اور ساجھی بن جاتا ہے، اس کے معاون اور مددگار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ ابوبکر کے محافظ پیغمبر اقدس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محافظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم آئندہ جمعہ ایک سورہ مبارکہ کا آغاز کریں گے اور اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے آغاز میں تلاوت کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ محمد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، والذین معہ، اور جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے خلاف بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ ایک ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یوں بھی کیا گیا ہے،
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ ابو بکر، اشداء علی الکفار عمر، رحماء بینہم عثمان، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورضوانہ سارے کے سارے صحابہ۔ یہ جب آیت آئے گی تو آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ لیکن مفسرین نے اپنے ذوق کے مطابق ایک تعبیر یہ کی ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت محمدی کا تذکرہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا تذکرہ کیا ہے، معیت کا تذکرہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کا تذکرہ کیا ہے، والذین معہ، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور جلال جو کفار کے لیے تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اشداء علی الکفار، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ترحم تھا، رحم تھا، مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، کنویں خرید کے ہدیہ اور صدقہ کیا کرتے تھے، رحماء بینہم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہا کرتے تھے، دن ہے تو قیام میں ہیں، دن ہے تو روزے میں ہیں، رات ہے تو قیام میں ہیں، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا، اور سارے کے سارے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر میں قیامت کے دن اور جنت میں اپنا رفیق کسی کو بنانا چاہوں گا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفیق بنانا چاہوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں نے جو جو احسانات مجھ پر کر دیے، میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اکیلا نہ چکا سکوں، قیامت کا دن ہوگا میں اور میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ وقت پورا ہو گیا، لیکن ایک آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے تو صحابہ عیادت کے لیے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر علالت کے دوران یہ بھی کہا کہ میری غیر موجودگی میں مسلمانوں کی امامت ابو بکر کروائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے والد کو جانتی ہوں، آپ کی بیماری، آپ کی علالت، اس کا غم، اس کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے مصلی پہ مسلمانوں کی امامت نہیں کروا پائیں گے۔ وہ ہمیشہ آپ کے غم میں مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور صحابہ سے کہا ابو بکر سے کہیں کہ امامت کروائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے رسول عمر سے کہیے کہ وہ امامت کروائیں، میرے ابا جی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ بیمار ہوں اور ابا جی کھڑے ہو کے امامت کروا سکیں، آپ زندہ ہوں، دنیا میں ہوں، بستر علالت پر ہوں، میرے والد کھڑے ہو کے امامت نہیں کروا پائیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ میں تجھ سے کیا کہوں، اللہ راضی ہی نہیں ہوتے ہیں ابو بکر کے علاوہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کروائے، یا محمد امامت کروائیں گے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروائیں گے۔ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، امر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے کہ وہ امامت کروائیں۔ تعلق کتنا تھا؟ آخری بات، تعلق کتنا تھا؟ ایک دفعہ عیادت کے لیے تشریف لائے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیمار پایا، عیادت کی، گھر تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خود بیمار ہو گئے، محبوب کے غم میں خود بیمار ہو گئے۔ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر بھی علیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تندرست ہوئے تو ابو بکر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھتے ہی ان کی زبان پر جو الفاظ آئے، ابن نواس ایک شاعر ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان الفاظ کا، کہا مریض الحبیب فعدتہ، میرا حبیب، میرا یار، میرا دوست بیمار ہو گیا، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا۔ ابو بکر یوں کہتے ہیں، میرا حبیب بیمار ہوا، میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا، فمرضت من خوفی علیہ، اس کے غم میں میں اتنا مبتلا ہوا کہ میں بھی بیمار ہو گیا۔
میرا حبیب بیمار ہوا، میں اس کی عیادت کو چلا گیا، اس کے غم میں اتنا مغموم ہوا کہ میں بھی بیمار ہو گیا۔ فآت الحبیب یزورنی، پھر میرا حبیب میری زیارت کرنے کے لیے آ گیا، پھر میرا حبیب میری عیادت کرنے کے لیے آ گیا۔ فبرئت من نظری الیہ، جیسے ہی میرے حبیب نے میرے اوپر نظر ڈالی میری بیماری بھی دور ہو گئی، میں تندرست ہو گیا۔ میرا حبیب بیمار ہوا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، اس کی عیادت کے غم میں اتنا مغموم ہوا کہ خود بیمار ہو گیا، پھر میرا حبیب مجھے دیکھنے کے لیے آیا، جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو میں خود بخود تندرست اور شفا یاب ہو گیا۔ یہ تعلق ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم المرتبت شخصیات ہیں، یہ محسنین ہیں، محسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کو جو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ایک سبب اور وجہ یہ ہے کہ جو محسنین تھے مسلمانوں کے، ان پر آج اور گزشتہ زمانوں میں بھی الزام تراشی ہوتی رہی۔ اس الزام تراشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو بھی سخت کر دیا، اسلام کمزور ہو گیا۔ اسلاف کے جو احسانات ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی اللہ کا شکر بھی بجا نہیں لا سکتا۔ ابو بکر کے احسانات ہیں تو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، عمر کے احسانات ہیں ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، عثمان کے احسانات ہیں ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے احسانات ہیں ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ طاقت اور توفیق عطا فرمائے گا کہ اللہ کا بھی تو شکر ادا کر سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔